نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکات کے اندر درود سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ بروز جمعہ میری ذات پہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت کو اس سے 200 سال صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات پہ کثرت درود سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آؤ جو قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی دوران خطبہ اس کا سہارا لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت، اور میں نہیں پیدا فرمایا الجن والانس، جنوں انس الا مگر لیعبدون، فقط اپنی عبادت واسطے۔ یعنی اس کا اگر محاورہ ترجمہ کیتا جائے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں جنوں انس نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ ما نافیہ خلقت، خلق یخلق خلقا فہو خالق وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق۔ خالق کہندے نے بنان والے نو، اور مخلوق کہندے نے جس نو بنایا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تخلیق کیتا جنوں انس نو الا لیعبدون، فقط اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، اپنی عبادت واسطے تخلیق فرمایا جنوں انس نو۔ ایک علماء ایک گل لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جنوں انس کا مقصد تخلیق کیا ہے کہ وہ اللہ دی عبادت کریں۔ اس دے نال ہی متبادل تسی دیکھو کہ فرشتے ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ملائکہ نو، فرشتیاں نو، فرشتے دی جو ڈیوٹی لگائی جس جگہ تے لگائی اللہ دی عبادت دی، وہ اسی جگہ تے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اگر رکوع دے اندر ہے تے آج تک رکوع دے اندر ہے اور اللہ دی تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ اگر سجدے دے اندر ہے تے سجدے دی حالت دے اندر وہ فرشتہ اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی فرشتے بارے کوئی حکم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سارے فرشتے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی جدو ہر وقت اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، وہ کیڑی ایسا عبادت اور ذکر سی جن واسطے اللہ رب العزت نے انسان تخلیق کیا۔ فرشتے نہ انہاں نیند آندی، نہ فرشتے کھاندے نے، نہ فرشتے پیندے نے، نہ فرشتے شادی کرتے نے، نہ انہاں دے بچے وغیرہ ہوندے نے۔ فرشتیاں نال یہ معاملہ کو نہیں۔ اس دے اپوزٹ دیکھو تے انسان اور جن کھاندے بھی نے، پیندے بھی نے، شادی بھی کرتے نے، بال بچے دار بھی ہوندے نے، سارے معاملات ہوندے نے۔ بھائی جدو فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے سن، اللہ دی عبادت کر رہے سن، انسان کو کیوں تخلیق کیتا؟ اس تو پہلے یہ گل سماعت کر لو کہ انسان دی دنیا تے آنے دا مقصد اور تخلیق دا مقصد کیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرنا۔ گل نہیں سمجھا رہے؟ تھوڑا جا مشکل ہے انشاءاللہ کہ جس طرح کے چلا کے تے آسانی دی طرف آ جائے۔ جنوں انس نو اپنی عبادت واسطے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ بھائی اس تو پتہ چلا کہ انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت ہے، اور انسان اگر اپنے ہر فعل دے اندر اللہ دی رضا نو شامل ہار رکھے گا نا تے اس دا ہر فعل اللہ دی عبادت بن جائے گا۔ صبح نکلے گا اپنے اولاد واسطے، اپنے گھر والوں واسطے، روزی تلاش کرنے واسطے، حلال رزق کی نیت کر کے نکلے گا، اللہ دی عبادت کی نیت نال نکلے گا، اور اس دا حلال رزق نو تلاش کرنا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ بندے دا مسجد چل کے آنا بھی اللہ دی عبادت، مسجد تو چل کے جانا بھی اللہ دی عبادت، ہر فعل بندے دا اللہ دی عبادت ہے۔ اور مقصد تخلیق بھی انسان دا سانو کیوں تخلیق کیتا گیا؟ اللہ دی عبادت واسطے سانو پیدا کیتا گیا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت واسطے۔ مقصد تخلیق جڑا ہے وہ ہے اللہ رب العزت دی عبادت کرنا۔ اے موبائل فون ہے نا جی، اس نو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ کال سنی جا سکے، کال کیتی جا سکے۔ موبائل چلا رہے ہو تسی، کوئی بھی کیمرہ آن کیتے ہیں یا تسی ویڈیو بنا رہے ہو یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو موبائل پہ، اگر کال آ جائے نا
وہ ساری چیزاں ہٹ کے سامنے کال شو ہو جاتی تے بندہ کال سن لینا ہے. جو بھی کچھ تسی موبائل تے چلا رہے ہو اس موبائل تے جدو کال آئے گی نا وہ ساری چیزاں چھوڑ کے تمہیں کال شو کرے گا. کیوں؟ وہ دا مقصد بنانے دا کال کرنا اور کال سننا ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی اے موبائل بھی سانو سمجھ لو ایک سبق اس کو بھی اسی حاصل کر سکتے ہیں. مقصد وہ بنانے دا کال ہے کہ جس وقت کال آ جائے سارے آپشن چھوڑ کے سامنے تو کال شو کرتا ہے. انسان دی تخلیق دا مقصد ہے اللہ دی عبادت کرنا. پھر جس وقت اللہ دی گھر تو صدا آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو پھر انسان کو بھی چاہیے اپنے سارے کاموں چھوڑ کے اللہ دی عبادت واسطے مسجد جائے. کیونکہ مقصد تخلیق اللہ دی عبادت ہے. مقصد تخلیق اللہ نو راضی کرنا ہے. اپنے سارے کام دنیاوی چھوڑ کے سارے کاموں چھوڑ دے. نماز دا تے حکم اتنا ہے اگر طواف کعبہ ہو رہا ہے نا اور نماز دا ٹائم ہو گیا جڑے ماشاءاللہ گئے ہو انہوں نے پتہ ہے کہ طواف کعبہ بھی روک دیتا جاتا ہے اگر نماز دا وقت آ جائے. نماز دے وقت تے طواف کعبہ بھی روک دیتا جاتا ہے اگر طواف کعبہ اتنی بڑی عبادت پوری دنیا تے ایک ہی کعبہ ہے اور اسی وقت اسی جگہ تے ایک اور ہی عبادت ہو سکتی ہے اور کسی جگہ تے طواف نہیں ہو سکتا اور کسی جگہ تے یہ والی عبادت نہیں ہو سکتی. جس وقت نماز دا وقت آ جائے طواف کعبہ نو روک دیتا جاتا ہے. ساڈے کام دی تے بالکل حیثیت ہی کوئی نہیں. جس وقت نماز کا ٹائم آ جائے تے بندے نو فقط ایک ہی خیال ہونا چاہیے میں اللہ دے حضور جا کے سجدہ کرنا. ایک ہی خیال ہونا چاہیے میں اپنے رب کو جا کے راضی کرنا میں اپنے رب دی جا کے عبادت کرنی. خالق کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں جنوں انس کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا. حالانکہ فرشتے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. کوئی سجدے کے اندر ذکر کر رہا ہے کوئی رکوع کے اندر ذکر کر رہا ہے کوئی کسی طریقے جناب اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو رب نے جتنی ڈیوٹی لائی کوئی عرشاں تے اللہ کا ذکر کر رہا ہے فرشتہ کوئی زمین تے ذکر کر رہا ہے کوئی کتھے کر رہا ہے کوئی آسمانوں کو پکڑ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا سی. اپنی عبادت واسطے تخلیق کیتا اپنی عبادت واسطے بنایا. حالانکہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے سن. ہر وقت فرشتے کوئی رکوع دے اندر کوئی سجدے دے اندر جس حالت دے اندر بھی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے. انسان کو بنانا دا تخلیق کرنے دا مقصد وہ کیڑی عبادت سی جس واسطے اللہ رب العزت نے خاص انسان کو پیدا فرمایا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر اس کا لکھتے ہیں خود سوال کرتے ہیں خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں من عبادت خلق الجن والانس لها. فرمایا کیڑی وہ عبادت سی جس واسطے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیتا اور جنہاں نو بھی تخلیق کیتا. حالانکہ عبادت فرشتے بھی کر رہے سن لیکن کیڑی خاص عبادت ہے جڑی فرشتیاں دے اندر نہیں اللہ نے انساناں واسطے تخلیق کر کے او عبادت رکھی. فرماتے ہیں او ایک عبادت ہے جڑی میں تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کر کے فرمایا عبادت واسطے پیدا کیتا. فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. فرماتے ہیں پہلی بات ہے کہ اللہ دے حکماں دی تعمیل کیتی جائے اللہ دے حکماں دی تعظیم کیتی جائے اللہ دے حکماں دی تعمیل کیتی جائے. جو رب دے حکم ہے انہاں نوں منیا جائے. نماز حکم ہے نماز ادا کیتی جائے. حج حکم ہے حج کیتا جائے. زکات حکم ہے زکات دتی جائے. جڑے احکامات اللہ دے نے او دی تعظیم بھی کیتی جائے او دی تعمیل بھی کیتی جائے. اور فرماتے جڑا خاص مقصد سی انسان دی تخلیق دا او عبادت جڑی خاص انسان واسطے عبادت سی. فرماتے ہیں شفقۃ علی خلق اللہ. اللہ رب العزت دی مخلوق تے یعنی لوکاں دا آپس دے اندر اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا عبادت ہے. یعنی اے خاص عبادت ہے کہ شفقت کرنا اللہ کی مخلوق تے. اللہ خلق اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کی مخلوق دے نال شفقت کرنا یعنی دا کیا مقصد ہے. آج بیان دا موضوع بھی تسا سماعت کیتا پوچھتے خدمت خلق. خدمت کہتے ہیں کسی واسطے کچھ کر لینا کسی دی ضرورت نو پورا کر دینا کسی دی حاجت ہے اس دی حاجت نو پورا کر لینا. کوئی چیز تہاڈے کول طلب کردا ہے اس دی طلب نو تسا پورا کر دینا. اور خلق تو مراد ایک اس میں مصدر ہے اس کا مطلب مخلوق. اللہ نے جس چیز نو پیدا فرمایا انہوں خدمت خلق یعنی یہ مطلب آسان الفاظ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت دی مخلوق دی خدمت کرنا اللہ رب العزت دی مخلوق نال بھلا کرنا. اور بزرگاں دا ایک قول آج بھی ساڈے ذہن دے اندر ہے کہ کر بھلا سو ہو بھلا. جڑا بندہ بھلا کرے گا او دے واسطے بھی بھلا ہوئے گا. کس واسطے بھلا سوچے گا
اللہ رب العزت وہ واسطے بھلے والے معاملات فرمائے گا. کس واسطے بھلائی کرے گا؟ اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو رسوا نہیں ہونے لگا بلکہ اللہ رب العزت وہ بھی بھلائی والا معاملہ فرمائے گا. سنو حدیث پاک کشف الاسرار دے اندر اے حدیث پاک مجھے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بڑا خوبصورت. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ واحبهم الى اللہ انفعهم لعیاله. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ دی مخلوق اللہ دا عیال نے. عیال دا کی مطلب؟ ایک تے عیال ہوندہ نا سی شادی دا کارڈ لکھ دیا فلاں بن فلاں بما اہلو عیال. عیال کہتے ہیں گھر والے خاندان نو. اللہ رب العزت اس چیز تو پاک ہے. مولا علی قاری کی دی وضاحت فرما دے رہے بھائی اللہ رب العزت معبود نے فرمایا الخلق عیال اللہ. عیال کس نو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی وضاحت کی فرما رہے عیال اس نو کہتے ہیں کہ جس نو بندہ کما کے کھلائے، جڑا کسی نو کھلائے اس نو عیال کہتے ہیں. بما اہلو عیال دا مطلب ہے کہ ایک وہ گھر دا سربراہ ہے اور یہ دے متحد نے جڑے سارے نو یہ رزق کھلاندا ہے وہ سارے یعنی اللہ رب العزت کی عیال کا مطلب ہویا اللہ دی مخلوق. جیڑی بھی مخلوق ہے اس رزق پہنچان والا کون ہے؟ حقیقی رزق پہنچان والا کون ہے؟ جیڑا رزق پہنچاندا ہے کون ہے؟ حقیقی کائنات نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا جان رکھن والا نہیں ہے کہ جدا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم دے نہ لیا ہے. پھر آگے کائنات نے فرمایا واللہ خیر الرازقین. فرمایا اللہ رب العزت بہتر رزق پہنچانے والا ہے، اللہ رب العزت بہتر رزق دینے والا ہے. بھائی سارے کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا، سارے اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، سارے ہی اللہ رب العزت کی روزی تے پال رہے ہیں، سارے اپنے رزق تے پال رہے ہیں. اور ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد الخلق عیال اللہ. فرمایا اے مخلوق اللہ رب العزت دی اللہ دا عیال ہے واحبهم الى اللہ انفعهم لعیاله. فرمایا جڑا کسی مخلوق نال شفقت کرے گا یعنی مدد کیے مطلب یہ اگر کوئی مدد دا طلبگار ہے کہ اودی کوئی مدد کر دے گا، اگر کسی نو گھر دے اندر راشن دی ضرورت ہے یہ راشن ڈال دے گا، اگر کوئی کسی دے حاجت ہے کوئی کسی قسم دی ایدی حاجت نو دور کر دے گا. اللہ دی مخلوق تے احسان کرے گا، اللہ دی مخلوق دی مدد کرے گا، اللہ دی مخلوق دی حاجت روائی کرے گا، اللہ دی مخلوق نال مدد کرے گا اچھے اخلاق نال اچھے کردار نال اللہ رب العزت دی مخلوق نال محبت کرنے والا ہوئے گا. فرمایا احبهم الی اللہ. اللہ رب العزت اس بندے نال محبت فرمانا شروع فرما رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت اس نال محبت اور ایک خاص عبادت اللہ رب العزت نے انساناں دیتی کی وشفقت علی خلق اللہ. اللہ رب العزت دی مخلوق دے نال شفقت کرنا، اللہ رب العزت دی مخلوق دے نال ایسا برتاؤ کرنا کہ اگر وہ کسی بھی چیز جو اس کو طلب ہے اس کی طلب کو پورا کر دینا. ساڈے ایتھے کی ہے رمضان مبارک دا مہینہ تے آندا ہے اور لوگ اس نیکی دے آگے بڑھتے ہیں لیکن یہ نیکی کم اور ریا زیادہ ہے، ریاکاری زیادہ، دکھلاوا زیادہ. آج کی ہے جی حاجی صاحب چودھری صاحب نے جناب چند پیکٹ تیار کیتے نے راشن دے اور دے رہے ہیں غریباں نو تقسیم کر رہے ہیں. کسی غریب کو دے کے نال تصویر بنا کے سوشل میڈیا تے بھی اپلوڈ کی جا رہی. بھائی اے شفقت علی خلق اللہ نہیں، اے تسی اس بندے نال شفقت نہیں کر رہے، مزید اس بندے نوں تذلیل دے شکار کر رہے ہو، مزید اس کو تسی ذلیل کر رہے ہو. بھائی صدقہ تے اس طرح دیتا جائے کہ ایک ہاتھ نہ دیتا جائے دوسرے ہاتھ نوں بھی نہ پتہ لگے اور وہ جڑا دوسرا ہے وہ قبول کر رہا ہے اپنے گھر والے واسطے. حالانکہ وہ چاہتا نہیں کہ میری یہ تذلیل ہوئی، کہ میری تصویر اپلوڈ ہوئی اور میری سفید پوشی دے جناب کوئی داغ لگ جائے. وہ قبول کر رہے اپنی مجبوری دے تحت. تسی اس نال شفقت نہیں کر رہے بلکہ مزید اس کو ذلیل کر رہے ہو. اور یہ اگر ریا دے نال ہوئے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. ریا والا عمل اللہ رب العزت دے اس وقت منہ تے مار دیتا ہے. اگر کسی نے دکھلاوے واسطے اگر مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو پھر اس طرح خدمت کی جائے کہ بلکہ اس کو خود بھی نہ پتا ہوئے اس کے گھر راشن چلا جائے، اس کے گھر جناب کوئی اودا مدد کوئی ایسا ہو اودی حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا کیتا جائے، خود بھی بندہ ظاہر نہ ہوئے، خاص اللہ دی رضا واسطے جڑا عمل کیتا جائے اللہ رب العزت اس کی جزا پھر خود عطا فرماتا ہے.
اس طرح مدد کی جائے. فرمایا جڑا بھی اللہ رب العزت دی عیال یعنی مخلوق نال شفقت والا معاملہ کرے گا، او دی حاجت روائی کرے گا، او دی کوئی طلب نو پورا کر دے گا، او دی مدد کر دے گا کسی بھی طریقے دے نال، فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے نال محبت فرماتا ہے. فحبہم الی اللہ، پھر اللہ رب العزت اس دے نال محبت کرنے والا ہے. اور سنو حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت الحدی بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جواد. فرمایا تمام سخیاں وچوں سب تو سخی ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے. اللہ رب العزت دی ذات جواد ہے. بھائی اگر تانوں اللہ نے توفیق عطا کیتی کسی دی طلب نو پورا کرنا تے تانوں رزق کس نے دتا ہے. جس رزق دے وچوں تسی اپنا حصہ نکال کے کسی غریب دی حاجت روائی کر رہے ہو، اور رزق تانوں کس نے دیتا ہے؟ اللہ نے ہی رزق دیتا ہے. بھائی جس رب نے دیتا اس رب دی راہ دے اندر ہی خرچ کرو گے، اللہ تمہیں بڑھا کے عطا فرما دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ جڑا من قرض حسنا دے گا میں رب اس نو بڑھا کے عطا کراں گا. اللہ رب العزت نے ایتھے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے نو قرض دے نال تشبیہ دتی. قرض بھائی اللہ رب العزت نے اللہ دی راہ دے اندر دینا تے قرض کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں قرض اللہ رب العزت نے قرض دا لفظ اس وجہ تو استعمال کیتا اور اس نو قرض اس وجہ تو کیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرے نا، قرض دینے والے تے جدو قرض دے رہا ہوندا ہے دل دے اندر ایک خیال ہوندا ہے میں واپس لوٹ کے ملنا بھی ہے. اور جتنا بھی اس نے ٹائم لیا 1 مہینے دا 2 مہینے دا 4 مہینے دا اس کو کامل یقین ہوتا ہے میں اس کو قرض دے رہا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ایک قرض میں واپس مل جائے گا. اللہ رب العزت نے قرض لفظ اس کو استعمال کیتا اور میں جو ایک قرض دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ میرا پیسہ ضائع نہیں ہو گیا، میرا پیسہ واپس مل جائے گا. فرمایا اسی طرح اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرنے والا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا، اللہ رب العزت دی راہ کے اندر خرچ کرنے والا، مسجد کی خدمت کرنے والا، مدرسے کی خدمت کرنے والا، لوگوں کی خدمت کرنے والا، فرمایا دین لو کر ایک کامل یقین رکھے کہ میرا پیسہ ضائع نہیں ہو گیا بلکہ اللہ رب العزت یہ پیسہ بڑھا کے میرے عطا فرما دے گا. قرض کا لفظ اللہ رب العزت نے اس وجہ تو استعمال فرمایا. فرمایا کہ ایک کامل یقین رکھے کہ میرا اللہ دی راہ کے اندر دے رہا یہ میرا ضائع نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ رب العزت بڑھا کے میرے عطا فرما دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جواد. فرمایا اللہ رب العزت تمام سخاوت کرنے والوں وچوں سب تو بڑی ذات کریم ہے اللہ رب العزت دی. اور فرمایا یحب الجود. فرمایا اللہ رب العزت کریم ذات ہے اور سخاوت کرنے والے نو پسند فرمان والا ہے، سخیاں نو پسند فرماندا ہے اللہ رب العزت. اور اگے ارشاد فرمایا اور ایک اور حدیث پاک مسند ابی یعلا دی حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا اے صحابہ الا اخبرکم عن الاجود الاجود. میں صحابہ کو اندر سنا سارے سخیاں وچوں سب تو سخی ذات کی دی سارے سخیاں وچوں سب تو کریم ذات سب تو سخی ذات کی ذات ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دسو ہن سننا ذرا سن کے مزہ آ جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ الاجود الاجود. فرمایا جتنے بھی سخاوت کرنے والے جتنے بھی سخی نے فرمایا سارے سخیاں وچوں سب تو کریم ذات سب تو جواد ذات فرمایا میرے رب دی ذات ہے. اگلے حدیث الفاظ اس کو بھی زیادہ میٹھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں وہ اندر سے کہ سارے سخیاں وچوں سب تو کریم ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے. فرمایا تانوں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات تو بعد سب تو سخی کون ہے؟ سب تو زیادہ سخی کون ہے؟ سب تو زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ اس کی یا رسول اللہ دسو. فرمایا وانا اجود ولد آدم. فرمایا خالق کائنات دی ذات تو بعد اس جواد ذات تو بعد اس کریم ذات تو بعد جڑا سخیاں وچوں سب تو سخی ذات ہے فرمایا میں محمد دی ذات ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دی ایسی سخاوت فرمانے والے علماء فرمانے نبی پاک علیہ السلام نے آج تک لفظ لا نہیں کسی سوال دے اندر دیتے ہی کوئی نہیں کیونکہ پھر رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جب کوئی سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ جو منگے اس کو عطا فرما دے کیونکہ تیری عطا ہی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ادھر سائل رب فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل رب فرمایا سائل جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے رب فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سائل آ جائے کہ اس کو چڑکنا
یعنی اس تو اے پتہ چلا کہ حال سائل نو در مصطفیٰ میرا رب دکھا رہا ہے، میرا رب خود دعوت دے رہا ہے کہ ہر سائل جائے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور فرمایا محبوبہ تینتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تینتے کوثر عطا فرمائی، ایسی کثرت عطا فرمائی. یہ ایسا لفظ ہے، علماء نے کہا اس لفظ کا آج تک معنی نہیں پتا چلیا بھائی اللہ رب العزت نے جتنی عطا مصطفیٰ تے کی تھی اس لفظ کا ترجمہ نہیں اسی کر سکتے، اس عطا نو کیویں گن سکتے ہیں. اور ادھر رب فرماتا ہے ساڑھے نال مخاطب ہو کے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، جدو کوئی گناہ ہو جائے نا تو رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جانا. رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر اتھے قبولیت ہو گئی جواب، اور تسی میں تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، میں نے تسی توبہ قبول کرنے والا بھی پا جاؤ. مصطفیٰ کی نہیں بھائی وہ واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت تھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا، آسمان کا زمین کا زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سب کچھ مصطفیٰ دے صدقے سانو ملی مصطفیٰ دے صدقے رہا. فرمایا سایہ سکھیا وچوں کریم ذات اللہ رب العزت دی ذات ہے، اور خالق کائنات دی ذات تو بعد سب تو سخی میں محمد دی ذات ہے. خالق کائنات نے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہاری حب الجود، اللہ رب العزت سخاوت کرنے والے نو پسند فرماندا ہے، سخاوت نو پسند فرماندا ہے. فرمایا وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا. فرمایا پھر اللہ رب العزت اعلیٰ اخلاق والے نو پسند فرماندا ہے، اعلیٰ اخلاق والے نو، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہوئے گا، لوکاں دے نال بولنا چالنا اچھا ہوئے گا. افسوس دی بات ہے ساڈا اے ہی اج سب تو گرا ہو گیا وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا. اور میں اللہ رب العزت جی سب تو زیادہ پسندیدہ چیز ہے نا اللہ دے حضور او وے اخلاق دا گر جانا. جتنا جس کا اخلاق گریا ہوئے گا اللہ دے حضور اتنا ہی او قبولیت دے درجے تک نہیں پہنچ سکے گا. قبولیت درجے تک وہی پہنچے گا جہاں اخلاق اچھا کرنے والا ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا گیا کہ یا رسول اللہ سب تو زیادہ افضل کون ہے اور سب تو زیادہ عقل مند کون ہے؟ جسے پاک توجہ سماعت فرمانا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو افضل بندہ دیکھنا ہے، سب تو زیادہ فضیلت والا بندہ دیکھنا ہے، سب تو اعلیٰ بندہ دیکھنا ہے، فضیلت والا اگر بندہ دیکھنا ہے فرمایا دیکھ لو جتنا اچھا اخلاق ہوئے گا سب تو زیادہ فضیلت والا ہوئے گا. فضیلت کی اخلاق دے نال ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا موت نو سب تو زیادہ یاد کرنے والا ہے سب تو بڑا عقل مند ہے. ساڈا اخلاق کیڑے درجے دا اسی خود اپنے گربان اندر جان کے دیکھ سکتے ہیں. اسی موت نو کتنا یاد کرنے ہیں اسی خود دیکھ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو افضل ہوے جدا اخلاق سب. میں ایسے بھی لوگ کائنات کے اندر دیکھے نے کہ لوگ انہاں دے نال گفتگو بھی نہیں کرتے. یار گفتگو کی تھی یہ اخلاق اس طرح دا ہے کہ دو بندے دے اندر میری بےزتی نہ ہو جائے. لوگ اخلاق دیا تو گفتگو بھی نہیں کرتے. میں ایسے لوگ بھی دیکھیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نظام عمل دے جڑا سب تو بڑا وزنی عمل ہوئے گا وہ بندے دا اخلاق ہوئے گا. یعنی سب تو وزنی عمل وہ بندے دا اخلاق ہے. اپنے اخلاق کو درست کرو، لوکاں دے نال اپنی محبت نو احساس پیدا کرو، لوکاں دی حاجت روائی کرو، لوکاں دی خدمت کرو. سنو مسلم شریف دی حدیث پاک آپ نے حدیث پاک لا توجہ نال سماعت کرنا سن کے تمہیں مزہ آ جائے گا کہ مخلوق خدا دی خدمت کا کیا فائدہ ہے، کی فائدہ ملتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کے میدان محشر قائم ہوگا، لوگ سارے اکٹھے ہوں گے. دوسریاں تقریریں فضیلتاں نے سننا نے کدی این اصلاحی تقریر بھی سننی چاہیے. اے بھی ساڈے اسلام دا حصہ ہے اور اے اصلاحی تقریر بھی ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العزت جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے سارے لوگوں نال خطاب کرے گا. ایک ایک بندے کو خالق کائنات پوچھے گا ان اللہ یقول یوم القیامہ. خالق کائنات ارشاد فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم دے بیٹے، مریض فلم تعودنی، اے آدم دے بیٹے میں بیمار ہویا تو میری عیادت کیوں نہیں کی؟ قال یا ربی، وہ بنداز کرے گا اے میرے رب کیف اعوذک وانت رب العالمین، بولا میں تیری عیادت کیویں کردا، تو تے عالمین دا رب ہے، تیری عیادت کیویں کردا؟ بیماری تے بڑی دور دی بات، تو تے رب ہے، تو تے خالق ہے، ہر چیز دی تخلیق فرمان والا تو ہے.
مولا میں تیری عیادت کیویں کردا؟ خالق کائنات فرمائے گا الا علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ، فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں سی میرا فلاں بندہ بیمار ہویا ہے؟ خدمت خلق سماعت کرو بھائی، تینوں پتہ نہیں سی میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ فرمایا کسی عیادت واسطے نہیں گیا. اما علمت انکا لو عدتہ لوجدتنی عندہ، فرمایا اگر تو اس بیمار بندے دی عیادت واسطے چلا جانا، اس بیمار بندے کول چلا جانا، او میرے فلاں بندے دی عیادت کر لینا، او بیماری دی حالت اندر چلا جانا، او دی عیادت کردا، اگر اس کو کوئی حاجت سی او دی حاجت پوری کر لینا، اگر اس کو مالی تعاون دی ضرورت سی او دی مالی تعاون کر لینا، اگر کسی قسم دی اس کو مدد دی حاجت سی او دی مدد کر دینا. فرمایا پھر کی ہونا سی؟ فرمایا جدوں عیادت کرن جاندا میری رحمت تو او دے کول پانا سی. مطلب کی؟ فرمایا تو او دی حاجت رائی اس وقت کرے گا، میں رب تیریاں مشکلوں میں آسان فرمانے آ گا. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں اے ابن آدم میں تیرے کو کھانا منگیا تو میں نے کھانا نہیں کھلایا. اور کرے گا مولا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، مولا میں تن کھانا کیویں کھلاندا؟ اے سارے جہاں ہی تیرے رزق دے نال پال رہے نے، تو تے عالمین دا رب ہے، رب العالمین، انت رب العالمین، تو تے عالمین دا رب ہے، عالمین پالن والا. بولا میں تن کیویں کھانا کھلاندا؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ تو میں نے کھانا نہیں کھلایا، میں تیرے کو کھانا منگیا سی. اور کرے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، مولا میں تن کھانے کیویں کھلاندا؟ تو تے عالمین دا پالن والا ہے. قال میرا رب ارشاد فرمائے گا الا علمت ان استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، میں یاد کر میرے فلاں بندے تیرے کو روٹی منگی سی، میرے فلاں بندے تیرے کو کھانا منگیا سی. بھائی میرا فلاں بندہ اس وقت اندے حالات اس میں اس تیرے کو قرض منگیا سی، میرا فلاں بندہ سی اس وقت اس نو حاجت سی تو دی حاجت روائی نہیں کیتی، تو دی مدد نہیں کیتی، تو انہوں کھانا نہیں کھلایا. فرمایا اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت عند ذالک، فرمایا اگر اس وقت تو اس کو کھانا کھلا دینا، او دی مدد کر دینا، اگر وہ بھوکا سی او دے واسطے کھانے دا اہتمام کر دینا. فرمایا پھر کی ہونا سی؟ میرے رب نے فرمایا اگر تو دے واسطے کھانے دا اہتمام کرتا، فرمایا او دے نالوں اعلی اور بہترین کھانا آج قیامت والے دن میں رب تینوں جنت دے اندر عطا فرمانے سا. میں افسوس لیکن تو کھانا نہیں کھلایا. اگلے حدیث الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن رب پوچھے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، خالق کائنات فرمائے گا اے میرے بندے میں پیاسا سی تو میں پانی نہیں پلایا. رب فرما رہا ہے اور کرے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، مولا میں تیرا ساقی کیویں بندا، میں تیرا پانی کیویں پلاندا، تو تے عالمین دا رب ہے. قال خالق کائنات ارشاد فرمائے گا استسقاک عبدی فلان فلم تستقی، فرمایا کہ میرے فلاں بندے تیرے کو پانی منگیا سی تو میرے فلاں بندے نو پانی نہیں پلایا. فرمایا اما انک لو اسقیتہ وجدت ذالک عندی، فرمایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا نا آج قیامت والے دن میں رب تینوں پانی پلا دینا سی. اگر تو اور پانی پلانا میں جنت کے اندر اس کو اعلیٰ پانی پلا دینا سی. خدمت خلق فرمایا اگر میرا کوئی بندہ بھوکا ہے نا وہ کھانا کھلا رہا ہے، رب نے فرمایا میں نے تو کھانا نہیں کھلایا، یعنی اتنی اپنی مخلوق دے نال پیار. اور فرمایا کہ جڑا مخلوق دے نال شفقت کردا ہے، مخلوق دے نال اچھے کردار نال اچھے اخلاق دے نال اپنا اخلاق اچھا رکھدا ہے اور ایک مومن بندے دی عزت دی خیال رکھدیا ہویا، ریا نہیں کردیا ہویا، تصویراں سوشل میڈیا تے اپلوڈ کردیا ہویا نہیں، بلکہ اللہ دی رضا واسطے او دی عزت نو محفوظ رکھدیا ہویا اگر اس کی مدد کرے گا نا میں رب محبت بھی فرماواں گا اور میں رب قیامت والے دن اس کو اچھے کھانے تینوں کھلاواں گا، اس کو اچھا تینوں پہننے نو دیواں گا، اس کو اچھا تینوں کھلاواں گا، اس کو اچھا پلاواں گا. ساری احادیث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے نال محبت کرتا ہے جڑا اللہ دی مخلوق دی خدمت کرتا ہے، اللہ دی مخلوق نال شفقت کرتا ہے، اللہ دی مخلوق نال. اور ابتدا دے اندر جڑی تفسیر سماعت کیتی کہ انسان دی تخلیق دا مقصداں وچوں ایک مقصد اے وے کہ مخلوق دے نال اس کی حاجت روائی کی جائے، اس نال پیار کیتا جائے، اس کی شفقت کی جائے. دعا رب العزت دی بارگاہ دے اندر جڑا کچھ اسا سماعت کیتا سانو اخلاص دے نال محبت دے نال خدمت دے خلق دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.